السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم پڑھیں گے پلیس آف ٹیچنگ ان اسلام. ٹیچنگ holds significant position in Islam and its importance can be understood from the following perspectives. ٹیچنگ جو ہے وہ اسلام میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور اسلام میں پڑھانے کے عمل کو بہت ترجیح دی جاتی ہے، بہت افضل سمجھا جاتا ہے. اور اپنی اس بات کو ہم آگے کچھ بلٹ پوائنٹس یہاں پہ دیے گئے ہیں، ان کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اسپریڈنگ نالج کو پھیلانا. اسلام encouraged the acquisition and dissemination of knowledge as evident in the Prophet Muhammad's peace be upon him statement. Acquiring knowledge is an obligation upon every Muslim. اسلام اس چیز کے لیے آپ کو ابھارتا ہے، اس چیز کے لیے آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ ضرور علم حاصل کریں اور اس کو پھیلائیں. اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیٹمنٹ سے بھی ظاہر ہے کہ ایکوائرنگ نالج، علم حاصل کرنا، از این obligation، فرض ہے اپان ایوری مسلم، ہر مسلمان کا. ریوارڈ. Teaching is considered as noble act. Earning rewards is the hereafter as stated in the hadith. The best of you are those who learn and teach. ٹیچنگ جو ہے اس کو بہت ہی ایک قابل عزت ایک پیشہ بھی سمجھا جاتا ہے اور ایک قابل عزت عمل سمجھا جاتا ہے اگر آپ کسی کو سکھا رہے ہیں. اور ٹیچنگ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا آپ کا ڈیڈ ہے کہ آپ اس دنیا میں سکھا رہے ہیں لیکن آخرت میں بھی آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا. دا بیسٹ آف یو، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. کمیونٹی ڈیولپمنٹ. Teaching helps build a knowledgeable and responsible community essential for the progress and welfare of Muslims. جو ٹیچ کرتے ہیں، پڑھنے پڑھانے کے عمل سے کیا ہوتا ہے کہ ایک قابل علم، قابل عمل اور قابل فہم معاشرہ، ایک ذمہ دار معاشرہ، کمیونٹی جو ہے وہ عمل میں آتی ہے اور جو کہ ترقی کی طرف بھی گامزن ہوتی ہے اور مسلمانوں کے لیے بہتری ہے. Preservation of heritage. Teaching Islamic values, history and culture ensures the preservation of Islamic heritage for future generations. ہیریٹیج کہتے ہیں ورثے کو، ایک ایسی چیز جو آپ کے آباء و اجداد سے چلتی آ رہی ہے. تو وہ ایسی ویلیوز ہوتی ہیں، مورلز ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ بڑوں کا ادب کرتے ہیں تو یہ ایک آپ کی ویلیو ہے، یہ ایک آپ کا کلچرل ہیریٹیج ہے کہ آپ کی یہ مورل ویلیوز جو ہیں آپ کے بڑوں سے چلتی آ رہی ہیں کہ آپ نے بڑوں کی رسپیکٹ کرنی ہے، یا پھر آپ کا بولنے کا طریقہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کسی کی جو آپ کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں، یا پھر آپ قرآن پڑھتے ہیں. جو چھوٹے بچے ہیں ان کو سپارہ پڑھنے بھیجا جاتا ہے، آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں. تو یہ سارا آپ کا اسلامک ویلیوز بھی ہیں، آپ کی ہیریٹیج بھی ہیں جو آپ نے اپنے بڑوں سے دیکھا، گھر والوں کو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، اپنے ہاتھ دھوتے ہیں اور دن بعد میں آپ الحمدللہ کہتے ہیں. تو یہ سب آپ کی ہیریٹیج ہیں جو آپ نے نیکسٹ جنریشنز میں بھی امپلیمنٹ کرنی ہے. تو دیکھیں آپ کو یہ چیزیں پتہ چلی کیونکہ آپ کو سکھایا گیا، اور نیکسٹ جنریشنز کو یہ پتہ چلیں گی کیونکہ آپ انہیں سکھائیں گے. تو ٹیچنگ ہی ہے جس کے تھرو جو ہیریٹیج ہے وہ پریزرو ہوتا ہے اور نیکسٹ جنریشن میں موو ہوتا ہے. تربیہ. ٹیچنگ از مینس آف نرچرنگ اینڈ اپ برنگنگ، ہیلپنگ انڈیویژولس ڈیولپ مورلی اینڈ اسپرچولی. کہ ٹیچنگ کا جو ہے مقصد یہ بھی ہے کہ آپ بچوں کو روحانی اور ان کی اخلاقی طور پہ بھی پرورش کریں. دعوت دینا. ٹیچنگ از اے فارم آف انوائٹنگ ادرس ٹو اسلام، پروموٹنگ اٹس ویلیوز اینڈ پرنسپل. ٹیچنگ ایک ایسی قسم کا کام ہے کہ جس سے آپ ایک قسم سے آپ کسی دوسرے کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آئیں اور اسلام کو سیکھیں اور دیکھیں کہ اس کی اقتدار کیا ہیں، اس کے پرنسپلز کیا ہیں. تو
टीचिंग ही एक फॉर्म है, सिखाना या बताना ही एक ऐसा फॉर्म हो सकती है कि जिससे आप दूसरों को राग़िब करते हैं अपने दीन की तरफ। और भी बहुत से वेज़ हैं कि लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, दूसरों के पास बाकायदा तबलीग करते हैं। तो टीचिंग इज़ अ form of it. Legacy. Teachers leave a lasting legacy, shaping future generations and contributing to the betterment of society. Legacy हम कहते हैं ना, a sort of विरासत, यानी कि कोई ऐसी चीज़, कोई विल जो छोड़ दी जाती है। तो टीचिंग एक इसी तरह की चीज़ है, जब आप किसी को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो इट्स नॉट जस्ट फॉर सम टाइम बीइंग, लेकिन उसका जो अजर है वो आपको बहुत देर तक मिलता है। और टीचिंग का जो मकसद है, जो चीज़ है, अब आप इंस्पायर कर रहे हैं किसी को, तो उसका अजर तो मिलेगा और इस दुनिया में और आखिरत में भी मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ जो टीचिंग है वो एज़ इट्स सेल्फ एक लास्टिंग लेगेसी है कि वो देर तक नेक्स्ट पर्सन की ज़िंदगी पे असर अंदाज रहती है, उसको फ्यूचर में उसके फ्यूचर को शेप करने में बहुत हेल्प देती है। फ्यूचर के बहुत से डिसीजंस और फ्यूचर में बहुत से कामों में उस इंसान के लिए भी काम आती है और सोसाइटी की बेटरमेंट में एक अच्छा रोल प्ले करती है। Personal growth. Teaching helps the teachers themselves as it requires continuous learning, self-reflection and spiritual growth. टीचिंग जो है वो इंसान कोई भी टीचर है तो उसको ज़ाती तौर पे भी बहुत हेल्प देती है, इस तरीके से कि वो कंटिन्यूसली सीखता रहता है। अब आप जानते हैं कि अगर आप 10-15 साल पीछे चले जाएं तो टीचिंग जो थी या लर्निंग जो थी, स्कूल्स का सिस्टम कैसा था और अब कैसा हो गया है, यानी टाइम के साथ साथ बहुत चेंजिंग्स आती हैं, बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आती हैं। और उनको कॉप करने के लिए टीचर्स खुद भी वो चीज़ों को सीखते हैं और वो देखते हैं कि हम इस टाइम में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या हम उन नीड्स को, उन रिक्वायरमेंट्स को, उन डिमांड्स को पूरा करते हैं जो रिक्वायर्ड हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। तो फिर वो अपने आप को भी अपग्रेड करते हैं। ऐसे वो ख़ुद भी लर्न करते हैं और उनको स्पिरिचुअली भी ग्रो करते रहना चाहिए। उनके इल्म में इजाफ़ा, इल्म और हिकमत में इजाफ़ा होता रहना चाहिए। लीडरशिप. टीचर्स प्ले अ vital role in guiding and leading the community, helping shape its values and direction. Pleasure of Allah. Allah Ta'ala की खुशी. Teaching is a means of seeking Allah's pleasure and it aligns with His command to acquire and share knowledge. Allah Ta'ala की खुशनुदी हासिल होती है। सो अपनी बात को समराइज़ करते हैं। These principles aim to create a holistic and integrated approach to teaching and learning, nurturing students' intellectual, spiritual and moral growth. Islamic teaching methods emphasize the importance of compassion, empathy and understanding with the ultimate goal of producing responsible and righteous individuals who contribute positively to society. ये जो सारे प्रिंसिपल्स हमने पढ़े, ये होलिस्टिक का मतलब होता है एज अ होल। ये मुकम्मल तौर पे किसी इंसान को, किसी भी स्टूडेंट की ज़हनी, उसकी रूहानी और उसकी अखलाकी तौर पे नशोनुमा करते हैं। और इस्लामिक मेथड्स जो हैं टीचिंग में, जो इस्लाम में टीचिंग मेथड्स बताए गए हैं, वो ज़्यादातर इस बात पे ज़ोर देते हैं कि किसी भी इंसान को एक ऐसे पर्सन में आप शेप करें कि जो बहुत ही ईमानदार हो, अच्छा हो, उसके रहम दिल हो और फिर वो सोसाइटी के लिए पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे, अपनी सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करे और ख़ुद भी एक अच्छा इंसान बन के सामने आए। इंटीग्रेटेड मीन यूनाइटेड एंड नर्चरिंग टू ब्रिंग अप। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।